السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اسلامی بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 1974 میں پاکستان کی نیشنل قادیانیوں نے نشتر میڈیکل کالج کے طلباء کو مارا پیٹا، اس کے رد عمل میں تحریک چلی۔ میرے بھائیوں، قومی اسمبلی میں 6 قراردادیں جمع ہوئیں۔ قادیانیوں نے خود جناب بھٹو صاحب نے اعلان کیا کہ ہم قادیانی ایشو کو قومی اسمبلی میں لائیں گے۔ حضرت مولانا، میرے بھائیوں، قادیانیوں کی درخواست پڑھ کر جناب بھٹو صاحب نے حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد 3 آدمیوں کو بلایا۔ ادھر جناب بھٹو صاحب خود، مولانا کوثر نیازی، عبدالحفیظ پیرزادہ وفاقی لا منسٹر، یہ 3 حضرات گورنمنٹ کی طرف سے، 3 حضرات ہماری طرف سے ٹیبل پر بیٹھے مذاکرات شروع ہوئے۔ اب وہ قادیانیوں کی اپلیکیشن آئی ہوئی تھی کہ اگر قادیانیت کا مسئلہ آپ قومی اسمبلی میں کے سپرد کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بلا کر، قادیانیوں نے کہا کہ ہمیں بلا کر ہمارا بھی موقف سنا جائے۔ ان کی درخواست جناب بھٹو صاحب کے پاس، بھٹو صاحب کو واہمہ سوار تھا کہ پتہ نہیں حضرت مولانا مفتی محمود، یہ حضرات علماء کرام قادیانیوں کو اپنے سامنے بٹھانے پر راضی بھی ہوں گے یا نہیں۔ اب مذاکرات شروع ہوئے۔ بھٹو صاحب نے میز کی دراز کھولی، قادیانیوں کی درخواست نکالی، حضرت مفتی صاحب کے سامنے رکھا۔ انہوں نے درخواست کھولی، پڑھنا شروع کیا۔ نورانی میاں بھی دیکھ رہے ہیں، پروفیسر صاحب بھی۔ 2 منٹ میں مفتی صاحب نے درخواست مکمل کی، اس کی خواندگی مکمل کی، بھٹو صاحب کے سپرد کی۔ بھٹو صاحب بڑی بے تابی کے ساتھ جواب سننا چاہتے تھے کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب سے انہوں نے کہا کہ حضرت مفتی صاحب، قادیانیوں کو کیا جواب دینا ہے؟ وہ تو قومی اسمبلی میں بحث کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمود زیر لب مسکرائے اور مسکرا کر فرمانے لگے، جناب بھٹو صاحب، ہم تو قادیانیوں کو پہاڑوں میں، جنگلوں میں، دریاؤں پہ، ہم قادیانیوں کو میدانوں میں، پتن پہ، بازاروں میں، کوچوں میں، چوکوں میں، وہ اپنا گلی کوچے میں، بستی اور شہر میں ادھر ادھر تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ نے ان کو اپنی میز کے اندر چھپا رکھا ہے۔ اچھا ہوا کہ ہمارا مطلوب مل گیا۔ سنیں، مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا کرنا ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، مفتی صاحب، سبحان اللہ تو کہو۔ مفتی صاحب نے فرمایا، بھٹو صاحب، 1 منٹ ضائع کیے بغیر سرکاری سطح پر آپ قادیانیوں کو مطلع کریں کہ وہ قومی اسمبلی میں آئیں۔ دنیا دیکھے گی کہ قومی اسمبلی میں محمد عربی کی ختم نبوت کی وکالت کا ہم کس طرح کردار ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، 6 قراردادیں تھی، 6 قراردادیں دیکھیں، میں ختم کر رہا ہوں۔ آخری رات جناب، آج 6 ستمبر کی شام، کل 7 ستمبر صبح ہونے والی، میرے بھائیوں، کل اجلاس ہونا ہے اور فیصلے کا اعلان۔ جناب بھٹو صاحب نے 11 دن مرزا ناصر پر جرا ہوئی، 2 دن لاہوری گروپ پر، قومی اسمبلی کے ارکان نے بھی تقریریں کی۔ 1.5-2 مہینے تک قومی اسمبلی میں قادیانیت کا کیس چلتا رہا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، آج کل قادیانی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ کسی اسمبلی کو کیا حق پہنچتا ہے کسی کے کفر اسلام کا فیصلہ کرے۔ میں قادیانیوں سے کہتا ہوں، آج آپ کے سامنے بھی اپنے اس اعلان کو دہراتا ہوں کہ اگر کسی اسمبلی کو کوئی حق نہیں تھا کسی کے کفر اسلام کے فیصلہ کرنے کا، تم نے درخواست دے کر تم اس کارروائی کا حصہ کیوں بنے تھے؟ تمہارا درخواست دے کر اس کارروائی کا حصہ بننا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تمہیں بھی پتا تھا کہ اسمبلی کو فیصلے کرنے کا حق حاصل ہے، اور دنیا جہان کے جمہوری ممالک میں یہ مانا ہوا قومی اسمبلی کا حق ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتی ہے۔ کل تک قادیانی کہتے تھے
कहां है कार्रवाई, छप जाए तो आधा मुल्क कादियानी हो जाएगा। उस मौके पे हमने कादियानियों को कहा कि जो कार्रवाई पढ़ेंगे, अगर वो मुल्क आधा कादियानी हो जाएगा तो हम आपसे पूछते हैं, जिन असेंबली के मेंबरान के सामने ये कार्रवाई हुई थी, उन असेंबली के मेंबरान में से कितने अफराद ने आपको वोट दिया था? एक वोट नहीं मिला था। दलील की इस बात की कि झूठ बोलते थे। पिछला दौर जरदारी का गुजरा, उनके जमाने में मेरे भाइयों हाई कोर्ट के अंदर केस दायर हुआ कि 30 साल हो गए, वो कार्रवाई गवर्नमेंट ने सरकारी राज करार देकर, टॉप सीक्रेट करार देकर उसकी इशाअत पर पाबंदी लगाई थी। 30 साल से ज्यादा कोई रिकॉर्ड छुपाया नहीं जा सकता। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, कौमी असेंबली को छापना पड़ा। जिस आदमी ने दरखास्त दी, कौमी असेंबली ने आकर हाई कोर्ट की अदालत में उसको कॉपी मुहैया की, उसने वो नेट पे डाली। अल्लाह ने करम किया, हमने नेट से एक एक हर्फ को लिया, सरकारी रिपोर्ट को मेरे भाइयों छापा, इंटरनेट पे डाला। सारी दुनिया के करोड़ों खल्के, सुभान अल्लाह नहीं कहते, करोड़ों खल्के खुदा ने उसको देखा। और जो कल तक कादियानी कहते थे कहां है कौमी असेंबली की कार्रवाई, लफ्ज तो गैर पार्लिमानी है, लेकिन कहे बगैर चारा नहीं। 5 जिल्द, सुभान अल्लाह तो कहो, 5 जिल्दों में छाप के हमने कादियानियों के मुंह पे मारा कि ये है तुम्हारी नानी, ले जाओ इसे अपने घर, क्यों फिर रही है इधर उधर। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूं, जनाबे भुट्टो साहब ने कहा और आज वो कोई राज नहीं रहा, एक एक सतर छप चुकी। आप हजरात से अर्ज करता हूं मेरे भाइयों, भुट्टो साहब ने तजवीज दी कि 6 करारदादें हैं। जाहिर है एक इशू पर एक करारदाद मंजूर होगी, 6 नहीं। मेहरबानी करें, अगर ये 6 में से एक करारदाद मंजूर करें, 5 मुस्तरद कर दें, एहतजाज होगा। जो उसके मुहर्रिक हैं बाइकाट करेंगे, धरना देंगे। आज तक असेंबली में कादियानी इशू पर बहस होती रही, पूरी दुनिया में मुस्बत पैगाम गया पाकिस्तान की तरफ से कि जमहूरी अंदाज में मसले को हल किया जा रहा है। आखिरी दिन अगर इख्तलाफ का शिकार हो गए तो अच्छा नहीं होगा। हजरत मुफ्ती साहब ने फरमाया, मैं तायीद करता हूँ, जमीनी हकायक से इनकार नहीं करता। आपकी बात सही है कि एक इशू पर एक करारदाद मंजूर होगी, 6 नहीं। भुट्टो साहब ने कहा, मेरी राय यह है कि 6 की 6 करारदादें इन्हीं विड्रा कर लिया, इन्हीं वापस ले लिया जाए। एक करारदाद नहीं, आप और मैं बैठकर, सुभान अल्लाह तो कहो, बैठकर अभी मुरतब करते हैं। और कल वो ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना अपोजिशन की तरफ से, बल्कि पूरे हाउस के मेंबरान की तरफ से वो करारदाद विफाकी वजीर कानून पेश करे। मुफ्ती साहब जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के तौर पर उस करारदाद की तईद कर दे। पूरी दुनिया नतीजे को देखे, कादियानी भी माने, गवर्नमेंट भी माने, आप भी माने। मुफ्ती साहब ने कहा, मैं इत्तेफाक करता हूँ, तफसीलात हैं भाइयों, मैं नहीं जा रहा। करारदाद मुरतब होना शुरू हुई, इशा के बाद शुरू हुए, रात के 1 बजे जाकर फारिग हुए। अगले दिन इस असेंबली का इजलास हुआ। मेरे भाइयों, पूरी असेंबली में एक मेंबर ऐसे नहीं था जो मौके पर मौजूद ना हो, सारे मेंबरान मौजूद हैं। इधर कुरान में वो स्पीकर थे साहिबजादा फारूक अली खान, उन्होंने सिदारत संभाली, उन्होंने तिलावत का कहा, तिलावत हुई, तर्जमा हुआ, उन्होंने रूलिंग दी, 6 करारदादें वापस हुई, उन्होंने हुक्म किया, पीरजादा खड़े हुए, रात वाली मुत्तफका करारदाद उन्होंने पेश की, पहली दूसरी खानगी मुकम्मल हुई। मुफ्ती साहब को कहा तायीद करें, उन्होंने, वो अपना काम तो रात कर चुके थे, आज तकरीर क्या करना थी, खड़े हुए 2 जुमले तायीद के कहे, चुपके से बैठ गए। स्पीकर ने कहा कि जो असेंबली के मेंबरान इस करारदाद के हक में हैं वो हाथ खड़ा करें। ख्याल था कि जो तायीद करेंगे
ان کی گنتی ہو جائے گی، پھر کہیں گے جو مخالف ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، پھر ان کی گنتی ہو جائے گی اور نتیجے کا اعلان کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، اس اسمبلی میں پنجاب بھی تھا، اس میں سرحد بھی تھا، خیبر پختونخوا بھی، اس کے اندر سندھ بھی، چاروں صوبوں کے قومی اسمبلی کے ارکان موجود۔ علماء میری بات کو سمجھیں گے، اس اسمبلی میں حضور کی امت دعوت بھی موجود، امت اجابت بھی موجود، اس لیے کہ غیر مسلم ارکان بھی وہاں پر موجود تھے۔ اب اسمبلی کے میرے بھائیوں قرارداد کی پہلی خواندگی دوسری تیسری مکمل ہوئی۔ اسمبلی کے اسپیکر نے کہا کہ جو قرارداد کے حق میں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، میری طرف دیکھے، نام آیا نا حضور کا۔ چشم فلک نے اس نظارے کو دیکھا، میرے رب کی رحمتوں کے فرشتوں نے جھوم جھوم کے اس منظر کو دیکھا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اسمبلی کے اسپیکر نے کہا جو قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ ادھر اعلان ہوا، ادھر دنیا نے دیکھا کہ تمام تر اسمبلی کے ارکان، پورے ارکان مارے احترام کے گردنیں جھک گئیں، تائید کے لیے ہاتھ اٹھ گئے۔ میرے بھائیوں، یہ بات ہے، میں اب نتیجہ عرض کر رہا ہوں، یہ بات ہے 1974 کی۔ آج آپ اور میں بیٹھے ہیں 2023 میں، 48 سال ہو گئے، 2 دن کم 50 سال، گویا نصف صدی۔ وہ دن جائے، آج کا دن آئے، پوری قادیانیت نے مل کر مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کے ایک ایک کافر ملک کے سربراہ کے سامنے قادیانیوں نے جا کر گردن جھکائی، اپنے ناک سے ان کے پاؤں کو رگڑا، میرے پیشانی زخمی کرائی، اپنی زبانوں سے ان کے تلووں کو چاٹا۔ ایک آدھ ملک کی بات نہیں، ایک آدھ دن کی بات نہیں، 50 سال روئے زمین کے کافروں سے ٹل لگوایا کہ کسی طرح یہ قرارداد ختم ہو جائے۔ لوگوں آپ سے کہتا ہوں، مولانا فیروز خان کے مدرسے میں کہتا ہوں کہ اللہ، سبحان اللہ تو کہو زور سے، بالکل نہیں، اور بلند آواز سے، ایسے نہیں، نعرہ بھی لگاؤ، تاج و تخت ختم نبوت۔ پورے 50 سال میں روئے زمین کے کافروں نے مل کر قادیانیوں کے کہنے پہ زور لگایا کہ یہ قانون ختم ہو جائے۔ سنو، اللہ کے فضل سے قانون ختم کرنا تو رہا درکنار، کوئی ماں کا لال آج تک اس کی زیر زبر میں بھی فرق نہیں کر سکا۔